علی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین والہماۃ المستضعفین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صلوات الشهداء محمد صاحبان ایمان، بزرگان ملت، ہمیشہ آپ نے تاریخ بشریت کا ملاحظہ کیا ہے اور آدم سے لے کر آج تک جو حالات رد و بدل ہوئے ہیں اسے ہم نے جائزہ لیا۔ قرآن سے انبیاء کے حالات، ائمہ علیہم السلام نے پچھلے دور کے انبیاء اور ان کی قوموں کے حالاتوں کو بیان فرمایا ہے، اور یہ ساری کی ساری کہانیاں خدائی طرز انداز ہیں۔ یہ کہانیاں کو اللہ نے ایک ٹائٹل دیا ہے، احسن القصص، یعنی بہترین قصے، فقصص القصص۔ پیغمبر لوگوں کو کہانی سناؤ۔ یہ کون سی کہانیاں ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے؟ فقصص القصص۔ اور کون سے قصے؟ احسن القصص، بہترین قصے۔ یہ انسان کی بیداری کے لیے، تاکہ معلوم ہو کہ پچھلی امتوں پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا کس بنا پر۔ اللہ کو اگر عذاب نازل کرنا ہی تھا تو بنایا کیوں؟ آخر امتوں نے کیا کیا؟ دین کے بارے میں ان کا کیا رول تھا؟ دین کے اندر کیا رول تھا؟ کبھی دینداروں پہ عذاب ہوا ہے، بے دینوں پر تو ہوا ہی ہے، لیکن دینداروں پر بھی ہوا ہے۔ یہ عذاب کبھی کبھار سائلنٹ عذاب رہا ہے۔ بعض عذابیں دھماکے ہوتے ہیں، زلزلہ آ گیا مر گئے لوگ، صاعقہ آسمانی آئی مر گئے لوگ، انسان سے بندر میں مسخ ہو گئے، جانوروں میں مسخ ہو گئے۔ یہ دھماکے والے عذاب ہیں۔ بعض عذاب سائلنٹ عذاب ہیں۔ سائلنٹ عذاب کیا ہے؟ انسان چلتا پھرتا رہے گا، صبح میں ناشتہ کر رہا ہے، دوپہر میں کھانا کھا رہا ہے، رات میں کھانا کھا رہا ہے، آرام کی زندگی ہے، کما رہا ہے، مسجد کو جا رہا ہے، عاشور خانوں کو جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک عذاب کا وائرس ہوگا، سائلنٹ وائرس۔ اسے کہتے ہیں سائلنٹ عذاب۔ اس کے دل میں اللہ نہیں ہوگا، وہ نماز پڑھے گا، اس کی تینوں وقت کی نمازیں ویسی ہوگی جیسا بریک فاسٹ، ناشتہ، لنچ، ڈنر، رات کا کھانا۔ انسان بھولتا نہیں، عادت ہے۔ مغرب کے بعد فوراً گھر میں پہنچ جاتا ہے، ماں باپ بیٹھ جاتے ہیں، باپ بیٹے بیٹھ جاتے ہیں، ماں کھانا لا کے ڈالتی، کھا لیتا ہے۔ بعض کا دین اس طریقے سے ہوگا، نمازیں عادت کی بنا پر ہوں گی، ایکسرسائز بن جائیں گی نمازیں، لیکن ان نمازوں کے اندر اللہ نہیں ہوگا۔ سائلنٹ عذاب اسے کہتے ہیں
کسی نبی کا واقعہ ہے، غالباً حضرت یعقوب نبی، آپ کی زندگانی میں بہت ساری عبرتیں ہمارے لیے حضرت یعقوب کی زندگانی سے۔ یعقوب نبی کے سامنے جو کرائسس ہوئے بچوں کے، حضرت یوسف کو ٹارگٹ کرنا، کنویں میں ڈالنا، آئسولیٹ کرنا، بیچ دینا، دھوکہ دینا، جانور کے خون کرتے پہ ڈال کر باپ سے کہنا کہ مر گئے، جانوروں نے پھاڑ دی، اس طریقے کے۔ حضرت یعقوب بہت گریا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب نے گیلا کہ حضرت بارگاہ احدیت میں، خدایا تیری سنت ہے عذاب نازل کرنا، یہ کرمنلز آج تک ایسے ہی ہیں، ان پر کیوں نہیں عذاب نازل ہوا؟ خدایا میں انتظار میں ہوں کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوں۔ اللہ نے کہا یعقوب آلریڈی عذاب ہو چکا ہے، تمہیں دکھ نہیں رہا ہے۔ خدایا یہ عذاب کی نوعیت کیا ہے؟ کیا کرونا وائرس ہے، یا ٹی وی ہے، یا کوئی اور وائرس ہے؟ اللہ نے کہا اس سے بھی بدتر وائرس میں نے ڈالا ہے، وہ ہے یاد خدا، ان کے دل سے نکال لیا میں نے، یاد خدا۔ جب یاد خدا ہوتی ہے تو انسان اطمینان میں رہتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کا وعدہ ہی ہے، جو بھی یاد خدا، ذکر سے مراد تسبیح پھیرنا صرف نہیں ہے، ذکر یاد خدا، ہمیشہ خدا کو یاد کرنا۔ مسجد میں آئے خدا کو یاد کرو، بستر پر گئے خدا کو یاد کرو، اپنے بزنس مر گئے خدا کو یاد رکھو، حاضر و ناظر جانو، اسے کہتے ہیں خدا کو یاد کرنا۔ عذابیں بہت سے ہیں، ہمیں اپنی بصیرت کی نگاہوں سے دیکھنا ہے، کیونکہ قرآن حقیقی معنی میں انسان کو اوج کی طرف لے کر جاتا ہے۔ قرآن انسان کو زوال کی طرف نہیں بھیجتا۔ قرآن ایک گائیڈ ہے، کتاب ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَبِالْقُرْآنِ نَبَأٌ مَا قَبْلَكُمْ، قرآن کے اندر تم سے پہلے کے واقعات ہیں۔ نبا کہتے ہیں سٹوری، تم سے پہلے کے واقعات ہیں۔ وَحُکْمٌ مَا بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان کے احکام ہیں۔ خبر ما بعدکم، آنے والے زمانے کے اخبارات ہیں، جیسا قیامت ہے، جس طریقے سے برزخ ہے، قبر کے منازل ہیں۔ اگر ہماری نگاہ اور وسیع اور گہری ہو جائے، ہم قرآن سے اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں، اس قدرت کو حاصل کر سکتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اتنا قرآن کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے، چونکہ قرآن ہمارے نزدیک سائلنٹ موڈ پر ہے، سائلنٹ موڈ، آواز نہیں، یعنی صرف اور صرف رسوماتی کتاب، ہاں رمضان میں پڑھیں گے، چہلم اور دہوم اور زیارت میں پڑھیں گے۔ آخری زمانے کا اسلام، جسے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں یاتی زمان علی الناس فیہ لا اسمہ، ایک صلوات پڑھے محمد والے ہمارے، وَمِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُ، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا اسلام نام نامی رہے گا، ہم مسلمان کہلائے جائیں گے۔ اسلام دو قسم کا ہے، آپ ہمیشہ دیکھیں، دو قسم۔ اگر آپ پیغمبر کے بعد دیکھیں گے اس اسلام کے بارے میں، بنی امیہ کے سسٹم میں کیا نمازیں نہیں تھیں؟ مسلمان تھے وہ،
کیا بنی عباس مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان تھے. اور اس تاریخ پر اگر دیکھا جائے اہل البیت یہ بھی مسلمان تھے. دونوں کے اسلام میں فرق کیا ہے؟ ایک صرف اسلام تھا نام نہادی اسلام، ایک اسلام ہی نہیں بلکہ ریولیوشنری اسلام تھا. ریولیوشنری اسلام کا آرڈنری اسلام دشمن رہتا ہے. سعودی والا اسلام ولایت فقیہ والے اسلام کا ہمیشہ دشمن رہے گا، کیونکہ ایک اسلام نام نہادی اسلام ہے، ایک اسلام ریولیوشنری اسلام ہے. اس لیے میل جول نہیں ہو سکتا. یہ سعودی والا اسلام حفاظ بھی ہیں، وہاں پر قاریان بھی ہیں، قاریان قرآن، مسجد الحرام میں نماز پڑھاتے ہیں، بہترین آواز رکھتے ہیں، سب چیز. لیکن نام نہادی اسلام احکام اسلامی کو پیروں کے نیچے رونڈ دیتے ہیں. نہ ان کی زندگی میں مسلمانوں کی حمایت ہوتی ہے، نہ ان کی زندگی میں قرآن پر عمل ہوتا ہے. توجہ کریں آپ لوگ. جو ریولیوشنری اسلام ہوگا درباروں میں بھی جائے گا تو اسلام ہی بات کرے گا. یہ تاریخ ہے. یہ نہیں کہ دربار کے تجملات دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے، اسلام کا دامن لپیٹ کے رکھ دے. اس کے لیے مسجد اور اس کے لیے دربار دونوں جگہ خدا حاضر و ناظر رہے گا. ائمہ علیہ السلام کی زندگی، حضرت زینب کی زندگی، دربار زیاد، دربار یزید یا زندان، کوئی فرق نہیں اسلام کے معاملے میں، کہ ہمیشہ یہی حاضر جانا کہ خدا میرے ساتھ ہے. دنیا نے نہ جانے کیا کیا کہا حضرت زینب سے. یزید نے اتنا بڑا کرائم کیا کربلا کے اندر، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کے عقیدے خدا پہ سے اٹھ جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آل رسول جب قتل ہو گئی، پائمال ہو گئی، کربلا کی ریتی اور ان کی خاک میں ان کے گوشت و خون مخلوط ہو گئے، تو لوگ کہیں گے کیا خدا بھی ہے؟ حضرت زینب نے خدا کے خدائی کو بچایا، کہا ما رأیت الا جمیلا، بچایا وہاں پر جا کر. کس لحاظ سے؟ ہر مصیبت دیکھنے کے باوجود حضرت زینب فرماتی ہے ہم نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. اسے کہتے ہیں ریولیوشنری اسلام. یاتی علی الناس زمان لا یبغی فیہ من الاسلام الا اسمہ. لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ سوائے اسلام کے نام کے کچھ نہیں رہے گا. ریولیوشنری اسلام نہیں رہے گا، انقلابی اسلام، کہ جہاں بھی رہو اللہ کے لیے قیام کرو. حضرت ابوذر والا اسلام، حضرت سلمان فارسی والا اسلام، حضرت میثم تمار جیسا اسلام. یہ گریڈز کو میں نے اس لیے الگ کیا، تینوں میں فرق ہے. ابوذر کی زندگانی آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ ہجرت کی زندگانی رہی، مظلومیت کی زندگانی، معصومیت کی زندگانی. اگر ابوذر کی جگہ دوسرا کوئی ہوتا تو اسلام کے عوض درہم و دینار سے معاملہ کر لیتا، لیکن ابوذر نے نہیں کیا. انقلابی اسلام تھا، ہمیشہ سچ کہتے تھے، ہمیشہ دربار میں جا کر اسلام کی حمایت کرتے تھے، اسلام محمدی کی حمایت کرتے تھے. میثم تمار والا اسلام، یعنی ایک بزنس مین تھے میثم تمار، چھوٹے اسکیل پر بزنس تھا ان کا، یعنی کھجوروں کو بیچتے تھے، توڑ کر بنڈی پر رکھ کر بیچتے تھے. امام بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے زیادہ میثم کے پاس جا کر بیٹھتے تھے. امام کے واقعات میں اگر آپ لوگ دیکھیں گے، ائمہ معصومین بالخصوص امام زمان ارواحنا لہ الفدا، جتنا تاریخ نے ضبط کیا ہے اماموں کا اٹھنا بیٹھنا، دوستی کرنا لوگوں کے ساتھ،
امام و امت کا رشتہ نہیں، دوست دوست کا رشتہ. بیشتر وقت ایسے ہی لوگ تھے، ایسے ہی لوگ. میسم تمار کی بنڈی کے پاس امام جا کر بیٹھتے تھے. امام خلیفہ، بنڈی پر کوئی جا کر بیٹھتا ہے؟ چونکہ میسم کے پاس ریولیوشنری دین تھا، انقلابی دین تھا، امام بیٹھتے تھے. خوش آمدی دین کے پاس نہیں جاتے تھے. ضعیف دینداروں کے پاس امام نہیں بیٹھتے تھے. ضعیف دینداروں کی علامتیں ہوتی ہیں. ضعیف دیندار جس کی زبان ویک ہوتی ہے، جس کا دل ویک ہوتا ہے، جو اچھائی اور برائی میں جج نہیں کر سکتا. ضعیف دینداری ایک ہے، قوی دینداری ایک ہے، ڈرپوک دینداری. امام نہیں. امام زمان دیکھیں کس کے پاس بیٹھتے تھے؟ تالے والے کے پاس، جو قفل بناتا ہے، چابیاں بناتا ہے، امام اس کے پاس جا کر بیٹھتے تھے. ہے روایتوں میں، تاریخ میں ہے. یہ غیبت کے بعد کے قصے بیان کر رہا ہوں آپ کو. کس کے پاس بیٹھتے تھے؟ جوتا سینے والے کے پاس جا کر بیٹھتے تھے. اور جوتے سینے والے کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے پاس امام آ کر بیٹھا ہے، اس لیے کہ ریولیوشنری دین ہوتا تھا اس. کریملن پیلس جانتے ہیں؟ ماسکو، USSR کے دور میں بڑا دشمن. کمیونزم اسلام کا بڑا دشمن ہے. کریملن پیلس ایک ایسی جگہ ہے، واحد جگہ جہاں کبھی بھی نماز نہیں ہوئی. وہاں پر ایکا دکا امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کوئی مسلمان اگر کام کر رہا ہے تو نماز پڑھ لیا ہوگا، پینٹاگن میں اگر کام کر رہا ہے تو پڑھ لیا ہوگا. لیکن کریملن پیلس کی تاریخ ہے، وہاں پہ کسی نے نماز نہیں پڑھی. سوویت یونین کا اثر تھا وہاں پر، کمیونزم کا اثر تھا. پہلی بار نماز ہوئی وہاں پر، بلند آواز سے اذان ہوئی. کس نے دی؟ ریولیوشنری سپاہی نے دی، قاسم سلیمانی نے دیا. جب رشیا تشریف لے گیا، سیریا کا مسئلہ بگڑ چکا تھا. سیریا کا بشار الاسد، جیسا کہ آپ سنتے ہی تھے نیوزوں میں، اوباما وغیرہ آوازیں دیتا تھا کہ بشار ہیز ٹو گو، بشار کو جانا چاہیے، بشار اب نہیں رک سکتا یہاں پر، اسے نکلنا چاہیے یہاں سے، یعنی حکومت سے ہٹنا چاہیے. آج یہ لوگ ہٹ گئے، بشار ابھی باقی ہے. ساری دنیا چاہ رہی تھی بشار کو جانا چاہیے. رہبر کا ارادہ یہ تھا بشار رہنا چاہیے. ساری دنیا ہار گئی، رہبر جیت گیا. یہ ریولیوشنری دین. ان قال بذ القائلین وانک غلیل السائلین. جب کہتا ہے ریولیوشنری تو کہنے والوں کی آوازوں کو بند کر دیتا ہے. پہلی بار جب سیریا کے حالات خراب ہوئے اور سیریا کے لیے رشیا کا آنا ضروری تھا، بہت سارے لوگوں نے رشیا سے نیگوشیٹ کیا، بات چیت کی، آپ جنگ میں تشریف لائیں، لیکن رشیا نے انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے. قاسم سلیمانی نے فرمایا کہ میں جا کر بات کرتا ہوں. قاسم سلیمانی تشریف لے گئے. کریملن میں پوٹین جو رشیا کا پریزیڈنٹ ہے، اس نے کہا کہ میں آدھے گھنٹے سے ملتا ہوں قاسم سلیمانی سے. قاسم سلیمانی اور دو لوگ جو انہی کے یونٹ کے لوگ تھے اس ہال میں پہنچ گئے. اس ہال کی دیوار کے پیچھے پوتین کا آفس ہے، کیبن جہاں پہ بیٹھتا ہے وہ، اور یہ ہال ویٹنگ ہال ہے. جیسے ہی ظہر کے اذان کا وقت ہو گیا، قاسم سلیمانی اٹھے، باوضو تھے، اپنے جوتوں کو نکالا، وہیں پر اپنی بیگ سے مسلح بچھایا، بآواز بلند اذان دینے لگے. اللہ اکبر گونجا کریملن پیلس میں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ گونجا. اشہدو ان محمد رسول اللہ گونجا. اشہدو ان علی ولی اللہ
کرملن پیلس میں گونجا. خود سامنے ٹھہر گئے. ان کے ساتھ یونٹ کے 2 لوگ تھے, وہ پیچھے ٹھہر گئے. نماز بآواز بلند اقتدا ہوئی, اللہ اکبر. جو کرملن پیلس مسلمانوں کے مسجدوں کو لاک ڈال چکا تھا USSR کے دور میں, آج اسی پیلس کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ جس کے پاس ریولیوشنری دین ہو. یہ کس کی سیرت ہے؟ یہ امام سجاد کی سیرت ہے. یہ یزید کے دربار جس میں امام سجاد نے جو سیرت انجام دی, امام سجاد کا ایک غلام کرملن پیلس کے اندر انجام دے رہا ہے. نماز طول ہو گئی, ملنے کا وقت ہو گیا. اللہ اکبر. قدرت الہی دیکھیں, جہاں یہ پوتین کا انتظار کرنا چاہیے تھا, اب پوتین سردار کا انتظار کرنے لگا. سردار کا انتظار کرنے لگا. اگر خدا ہمراہ ہوگا, بند راستے بھی اللہ کھول دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو بھی تقوی الہی یعنی اللہ کے راستے پر رہے گا, اللہ اس کے ڈیڈ اینڈز کو کھول دیتا ہے. پوتین انتظار کیا. جو جنگ میں نہیں آنے والا شخص تھا, اس نے اعلان کر دیا کہ ہم سیریا کے اندر جائیں گے, داعش کے خلاف لڑیں گے. وہ آنے والا نہیں تھا. سردار سے جب مانوس ہوا وہ پوتین, اس کے ذہن میں شاید آیا کہ مجھے سردار کے بھی سردار سے ملاقات کرنی چاہیے. جو کریں آپ لوگ. گیا, دیکھا آپ نے, دے سب نیوز کی باتیں, میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا اس میں. گیا فوراً ایئرپورٹ سے رہبر کے پاس گیا, ملاقات کی. پوتین کے الفاظ ہیں, اس بزرگوار کے چہرے پہ میں عیسیٰ کے آثار دیکھ رہا ہوں. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ اس کے بارے میں بہت سارے مفتی ہیں دنیا میں, درباری مفتی ہیں, آل سعود کے مفتی ہیں, اسرائیل کے حق میں دینے والے مفتی ہیں, لیکن یہ کہاں ہیں؟ ریولیوشنری دین والے مفتی جدا ہوتے ہیں. جب انہیں دیکھا جاتا ہے تو امام یاد آنے لگتے ہیں, کیونکہ یہ دوستان امام میں سے ہوتے ہیں. امام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, کان لی فی ما مضی اخن فی اللہ. امام فرماتے ہیں اپنے دوست کے بارے میں, امام اور دوسرے لوگوں میں امامت اور امت کا رشتہ ہوتا ہے. توجہ کریں آپ لوگ. لیکن کبھی ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ امام امت کا رشتہ نہیں, دوستی کا رشتہ رکھتا ہے. امام ہے, تم ہمارے دوست ہو. حبیب ابن مظاہر کو کہا, دوست کہا, کان لی فی ما مضی اخن فی اللہ. میرا ایک دینی بھائی تھا, میرا ایک دوست تھا. اسلامک برادرہڈ جسے کہا جاتا ہے. کان یعظم فی عینی صغر الدنیا فی عینہ. وہ میری نگاہوں میں عظمتیں رکھتا تھا, صاحب عزم تھا, صاحب عظمت تھا. کس لیے؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ میں دنیا چھوٹی تھی. امام کا دوست. کانا خارجا من سلطان بطنی. وہ پیٹ کا پجاری نہیں تھا. بعض لوگ کھاتے ہیں جینے کے لیے کھاتے ہیں, بعض کا جینا کھانے کے لیے ہوتا ہے, بعض صرف کھانے کے لیے جیتے ہیں. بھائی کہاں پر دعوت رہے گی وہاں پر پہنچو. اسلام 2 رخ ہیں اسلام کے. ایک اسلام ڈیڈ اسلام ہے جو چل رہا ہے, جس کی رگوں کے اندر خون نہیں ہے, جسے رکھ دیا گیا جس طریقے سے فرعون کا جنازہ قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا ہے, ویسا ایک ڈیڈ اسلام کافن کے اندر, جنازے کے اندر چل رہا ہے, جس کے پیروی کرنے والے بنی امیہ, بنی عباس, آل سعود اور دیگر دشمنان جو اسلام کو اسلام نہیں سمجھتے, اندر سے دشمن کے ساتھ سازش کرتے ہیں, یہ لوگ ان کی میراث بنی ہوئی ہے. ایک اسلام نہیں, ایک اسلام زندہ اسلام ہے, جس کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا کے اندر پھیلتا ہوا جاتا ہے, جس کی خاصیت یہ ہے کہ جو لوگ اس سے آ کر ملاقات کرتے ہیں اس اسلام سے, اس اسلام سے مانوس ہو جاتے ہیں. یہ ایک اسلام ہے.
یہ اسلام کہاں پر ملے گا؟ تمہیں میدانوں میں ڈھونڈنا ہوگا اس اسلام کو۔ یہ اسلام اے سی کے مسجدوں کے اندر نہیں ملے گا، کربلا جیسے میدانوں کے اندر ملے گا۔ یہ اسلام گھر کے مسلوں کے حد تک نہیں رہے گا، یہ اسلام گلی و بازاروں کے اندر بولتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اسلام فراتر الذہن ہوگا۔ یہ اسلام انسان کو آسمان کے راستے بتاتا ہوا نظر آئے گا، پہنچائے گا اسلام انسان کو، معراج کروائے گا۔ یہ اسلام ساکت نہیں بیٹھے گا، یہ اسلام ریسٹ نہیں لے گا، یہ اسلام ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہونے والا اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام خون دینے کے باوجود بھی اس کا بدن مضبوط تر بنتا جائے گا، یہ اسلام ہے۔ اسے کہتے ہیں ریولیوشنری اسلام۔ پیٹرو ڈالرز اور درہم و دینار لے کر خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والا اسلام، وہ اسلام جدا ہے، وہ آل سعود والا اسلام ہے۔ یہ میدانوں کے اندر، زمینوں کے اوپر، اپنے کپڑوں پر وقت سے پہلے خون کے دھبے نظر آتے ہوئے، یہ اسلام ریولیوشنری اسلام ہوگا۔ اس اسلام کے اندر اتنی طاقت ہوگی، وہ زمانے کے یزید کو زمین پر پچھاڑ سکتا ہے، آج کے طاغوت کو ختم کر سکتا ہے اسلام، آج کے یورپ کو ختم کر سکتا ہے، یعنی سسٹم، زمین یورپ نہیں، سسٹم۔ آج کے وہ خونخوار حکام، انہیں ختم کر سکتا ہے۔ یہ اسلام اتنی طاقت رکھتا ہے۔ یہ اسلام ضروری نہیں کہ بڑے شہروں سے نکل کر میدانوں میں جائے، یہ اسلام کبھی کبھار ریموٹ گاؤں سے نکل کر میدانوں میں پہنچتا ہے اور وہاں سے شہید بن کر معراج کی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ شہید سلیمانی کوئی شہر کے نہیں تھے، شہید سلیمانی کوئی تہران کے نہیں تھے، شہید سلیمانی کرمان کے گاؤں کے تھے۔ لیکن جب شہید سلیمانی شہید ہوئے، دنیا کے تمام جنرلز کے درمیان اگر دیکھا جائے، بلکہ سب، اس سے زیادہ پرشکوہ جنازہ کسی کا نہیں تھا۔ اسے کہتے ہیں دوست، شیر۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ کان خارجن من سلطان بطنہ، یہ میرا دوست پیٹ کا پوجاری نہیں ہوتا۔ فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِينَ، جب یہ کہنے کے لیے آ جاتا ہے تو بولنے والوں کی بولتی بند کر دیتا ہے۔ وَإِنَّكَ ذَلِيلَ السَّائِلِينَ، اور جب پیاسا کوئی آ جاتا ہے سامنے، یہ اپنے معرفت سے لوگوں کی پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ یہ دوست ہوتا ہے امام کا۔ امام اس کے اوپر نگاہ رکھتا ہے۔ جب ساری دنیا رک جاتی ہے امام کی نصرت کے لیے، تو امام اپنے دوستوں کو خط لکھ کر کربلا میں بلاتا ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس ریولیوشنری اسلام ہوتا ہے۔ ریولیوشنری اگر اسلام نہ ہو، امام کی دوستی اور مردے اسلام سے نہیں ہو سکتی۔ ریولیوشنری اسلام، امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں آپ سیر کریں، کتنی پیاری کتاب ہے۔ اتفاق سے نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، جسے دنیا کے کئی بڑے بڑے لوگوں نے پڑھ کر اسلام قبول کیا، آج ہماری قوم میں یہ کتابیں مہجورہ ہیں، کوئی دیکھتا نہیں ہے اس کو، نہج البلاغہ کو، صحیفہ سجادیہ کو۔ امام فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجو والظما، بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک و پیاس کے کچھ نہیں ہے، صرف بھوک و پیاس ہے۔ صبح سے بھوک شروع ہوتی ہے، شام میں ختم ہوتی ہے، یہ روزہ ان کا ختم ہو جاتا ہے، روزہ نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے نمازی ایسے ہیں جس کی نمازیں سوائے اٹھ بیٹھ کے کچھ نہیں ہوتی، لیکن ریولیوشنری دین نہیں ہوتا لوگوں کے پاس۔ ریولیوشنری دین کسے کہتے ہیں؟ ریولیوشنری دین وہ دین جو دین اہل بیت سے متمسک ہو۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اطرت۔ ان سے متمسک رہنا، کیونکہ یہی تمہیں ریولیوشنری دین دیں گے۔ کب تک؟ حوض کوثر تک جانے تک مل کر رہنا، کیونکہ تم اکیلے نہیں چل سکتے اس وادی کے اندر۔
اپنے فرہنگ کی حفاظت نہیں کر سکتے اہل بیت کو چھوڑ کر. امام فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا مُسْتَضْعَفًا، یعنی جب دیکھا جائے اس کو، ہمارے دوست کو، امام کا جملہ نہج البلاغہ میں، کھانا ضعیفاً مستضعفا، دیکھا جائے بہت زیادہ ضعیف، ویک ہے، دیکھنے میں بوڑھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بدن میں توان نہیں ہے، جب ہاتھ رہیں گے تو ہاتھ تھر تھر آتے رہیں گے، بوڑھا. فَإِنْ جَاءَ الْجَدْ فَهُوَ لَيْسُ غَابٍ وَسِلُّ وَادٍ، جب میدان جہاد آ جاتا ہے یہ میدان کا شیر بن کر اٹھ جاتا ہے، میدان کا شیر بن کر اٹھ جاتا ہے. امریکہ کے پاس کیا نہیں تھا؟ میزائلز، آرمی، فرعون والی آرمی، جسے کہا جاتا ہے روب دنیا پر، ہیبت جمایا ہوا تھا. نیوکلیئر ویپنز امریکہ کے پاس ہیں، لیکن یہی امریکہ جب امام خمینی کے سامنے آ جاتا ہے، ضعیف، پیر، بوڑھا، یہاں پر امریکہ کمزور نظر آتا ہے. ایک تسبیح سے امام خمینی کے ڈر جاتا ہے. جو کریں جو کریں آپ لوگ. جس وقت حملہ کرنے کی بات آئی تھی، امام خمینی کے دور کی بات کہہ رہا ہوں، ریگن امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا. آپ کو مل جائے گا یہ سب، میں کوئی گہری کتابوں کی باتیں نہیں بیان کر رہا ہوں آپ سے، یہ سامنے کی چیزیں ہیں. کس لیے بیان کرتا ہوں؟ شوق نہیں ہے نیوز پڑھ کر سنانے کا، شوق یہ جوانوں کے دلوں کے اندر ایک شجاعت علماء کی، سید کی، اور کیا کہتے ہیں سردار کی، تاکہ آشنائی اور معرفت زیادہ بڑھے. اس لیے جب امریکہ کا ارادہ تھا جنگ کرنے کا، تبس کا واقعے کے بعد مارنا چاہ رہا تھا، ایران میں دن تھا، امریکہ میں رات تھی. امام خمینی آئے تقریر پر، وہ جملہ مشہور ہے امام خمینی کا، امریکہ نمی تواند ہیچ غلطی بکند، یہ مشہور ہے. یہ امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بے فکر رہو. بول دیے، تقریر ہو گئی. یہ کس نے لکھا یہ بات؟ امریکہ کے ریٹائرڈ جنرل نے لکھا ہے 1992 میں اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. امام خمینی چلے گئے، ایران میں رات ہو گئی، امریکہ میں صبح ہو گئی. جنرل سب بیٹھے ہوئے تھے روم کے اندر، کانفرنس روم میں، پریزیڈنٹ کے انتظار میں، ریگن کے انتظار میں، تاکہ وہ جنگ کی اسٹریٹجی کیا بیان کر رہے ہیں اس مطابق ہم بھی حملہ کریں گے. تو وہ لکھتا ہے، میں نے دیکھا کہ ریگن اپنے کمرے سے کانفرنس روم میں آیا، اس کے ہاتھ میں پیپر تھا، پیپر وہی پیپر تھا جس کے اندر امام خمینی کی تقریر ٹرانسلیٹڈ تھی، ترجمہ ہو چکی تھی. تو میں نے دیکھا وہ ریگن جسے کبھی ہاتھوں میں راشا نہیں پڑا، کبھی ہاتھ نہیں تھر تھرائے، وہ پیپر ہاتھ میں، اس کے ہاتھ تھر تھرا رہے تھے اور اس کی بولی صحیح نہیں نکل رہی تھی. کس کا خوف بیٹھا ہوا تھا؟ ایک فقیہ کا خوف. جب ایک ظلم کا اقتدار، قدرت مند ملک ایک فقیہ کے سامنے نہیں ٹک سکتا، تو ولی امر مطلق امام زمانہ کے سامنے کیا ٹک سکتا ہے؟ نہیں ٹک سکتا. اس لیے کہ جس کے پاس ریولیوشنری دین ہوگا، اللہ اسے اس کے ذریعے سے دشمنوں پر خوف طاری کرے گا. روایت میں جو بھی خدائی راستے پر رہے گا، اس کا وجود دشمن کے لیے خوف بن جائے گا. اور جو خدا سے نہیں ڈرے گا، وہ ہر چیز سے، چوہے سے بھی ڈرے گا، بچھو سے ڈرے گا، جانوروں سے ڈرے گا. ایک معمولی سا بچہ
پتھر اٹھائے گا وہ ڈر جائے گا، لیکن خدا سے بھروسہ رکھنے والے نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ نصرت کیا ہے۔ کس طریقے سے نصرت کرے گا؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، لیکن وَنَصَرْتَهُمْ بِالرُّعْبِ، قرآن کی آیت ہے، دعائے ندبہ میں بھی اب پڑھتے ہیں وَنَصَرْتَهُمْ بِالرُّعْبِ وَحَفَظْتَهُمْ بِجَبْرَائِیلَ وَمِیکائیل، ہے نا؟ ہم نے انہیں روب کے ذریعے سے مدد کیا۔ روب یہ ہوتا ہے، روب تھر تھرانے لگتے ہیں۔ جب امام خمینی نے خط لکھا تھا گوربچیف کو، آیت اللہ جواد آمولی لے کر گئے تھے، آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں، جس کے اندر امام خمینی نے رشیا کا USSR کا ٹکڑے ہونے کا، اس کے ہڈیاں کے ٹوٹنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ امام خمینی نے لکھا تھا مجھے USSR کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ٹائی اور کوٹ لگا کر ہاتھ میں بھاری بریف کیس رکھنے والے، مسلمان و غیر مسلمان کہنے لگے، ایک فقیہ، ایک مولوی جو ایک چھوٹے سے عاشور خانے میں بیٹھ کر رشیا کو توڑنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ 3 سال نہیں گزرے تھے، رشیا ٹوٹ گیا۔ آج بھی ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے۔ رہبر نے فرمایا کہ اسرائیل 25 سال بھی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے کیسے ہو سکتا اسرائیل کو کوئی ٹکڑے کر دے؟ آج دنیا دیکھ رہی ہے اسرائیل کے بدن کے ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں شروع ہو چکی ہیں۔ جب گئے گوربچیف نے دوبارہ خط کا جواب بھیجا اپنے وزیر خارجہ کے ذریعے سے، امام خمینی سے ملاقات کے لیے آیا۔ گوربچیف سپر پاور کا فارن سیکریٹری تھا، یہ فارن منسٹر کس کا؟ سپر پاور کا، USSR سپر پاور، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے گوربچیف کا یہ فارن منسٹر جب آیا ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر، بالکل چھوٹا سا کمرہ، جب امام خمینی آئے وہ دیکھنے والوں نے کہا کہ اس کے پیر لرز رہے تھے، یہ کہاں سے ہے روب؟ وَنَصَرْتَهُمْ بِالرُّعْبِ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم روب کے ذریعے سے ان پر مدد کریں گے۔ جنگ بدر کو ریپیٹ کریں گے۔ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ وَنَصَرْتَهُمْ بِالرُّعْبِ، اللہ کا لشکر آ جاتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ کون سا لشکر؟ کہ اللہ کا لشکر ہے۔ قرآن آواز دے رہا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر ہیں، جنود لشکریں، کئی لشکر، کہاں پر؟ سماوات والارض، آسمان پہ بھی زمین پر بھی۔ خدایا دکھا دے، وَلَمْ تَرَوْهَا، تم دیکھ نہیں سکتے اس لشکر کو۔ کب یہ لشکر کنکر کا طوفان بن کر اٹھتا ہے، پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے جنگ خندق میں، کبھی یہ لشکر ابابیل کا ہو جاتا ہے، کبھی یہ لشکر مکڑی کا جالا بن جاتا ہے، کبھی یہ لشکر علی ابن ابی طالب کے چہرے کا ہو جاتا ہے۔ اللہ مدد کرتا ہے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کی سنتیں تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کی سنتیں بدلی نہیں جا سکتی۔ توجہ کریں، یہ ریولیوشنری دین کے لیے، جس کے پاس ریولیوشنری دین نہیں ہے، خانہ کعبہ کا امام، نماز پڑھانے والا مفتی، وہاں خانہ کعبہ کے سامنے آ کر ٹھہر کر اللہ اکبر کہے گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و امریکہ نستعین، یہی کہے گا ریولیوشنری دین والا۔ مدد خدا سے مانگے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کریں، ہم فقط تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ رات کے سناٹوں میں اٹھ کر نمازوں میں لگ جائے گا، ذریعہ مبارک کے اندر جا کر امام رضا کے قبر سے لپٹ کر رونا لگ جائے گا۔
یہ اللہ سے مدد. لیکن یہاں پر ہم تیری عبادت کرتے ہیں، امریکہ ہمیں اسلحہ دو، امریکہ ہمیں ٹیکنالوجی دو، امریکہ ہمیں یہ دو. ایاک نعبد و امریکہ نستعین. لاکھ وہ خانہ کعبہ کے چابی رکھنے والے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی سنتیں نہیں بدلتی. عزیزو، جب تک ریولیوشنری دین نہ آ جائے انسان منزل مقصود الہی تک نہیں پہنچ سکتا. جب ریولیوشنری دین آ جائے گا کوئی ایک منتظر مہدی بھی بن جائے گا جو جوتا نکال کر بش کے اوپر مار دے گا. کہ دین پر ہے یہ، جس کا دین جتنا کمزور ہوگا وہ کفار سے زیادہ سازشیں کرے گا. اسے حفاظت کے طریقے نہیں معلوم ہوں گے، کیسے حفاظت کی جاتی ہے اسلام کی، ائمہ کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے، کس طریقے سے کلمت اللہ کو بلند کیا جاتا ہے. اس کے پاس طریقے نہیں رہیں گے، اس لیے کہ اس کے پاس ریولیوشنری دین نہیں ہے. مسجدوں کو ریولیوشنری دین کا مرکز بناؤ، مسجدوں کو زندہ مسجد بناؤ، مردہ مسجد نہیں بناؤ. مردہ مسجد مسجد ضرار جو منافقین نے بنائی تھی، کس کے مقابل میں؟ مسجد نبوی کے مقابل میں. اللہ نے پیغمبر سے کہا اس مسجد کو توڑ دو، اس مسجد کو جلا دو، راکھ کر دو. ایسی مسجدیں نہیں چاہیے. مردہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، زندہ ایمان. زندگی کی علامت ہے دین کے اوپر ثابت قدم رہنا. چھٹویں امام نے فرمایا کہ آخر الزمان میں اتنا سخت امتحان ہوگا، تم اپنے اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو. امام فرماتے ہیں ایک شخص جا کر سوال کرنے لگا، یا ابن رسول اللہ، کس طریقے سے ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کریں؟ امام نے فرمایا کہ اپنے دعا کے ذریعے سے کرو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں امتحان الہی نہیں ہے. ہر ایک کو اللہ آزمائے گا. وہاں پر اس کا وقت ہوگا، اس کا دین انقلابی دین ہے یا نہیں ہے، وہاں پر معلوم ہوگا. وہاں بڑے بڑے امامے پیچھے ہٹ جائیں گے، بڑے بڑے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، اس لیے کہ وہاں پر وہی اس مرکز تک پہنچیں گے جس کا دامن کربلا سے بلا فصل واسطہ ہوگا. بلا فصل واسطہ ہوگا، جس نے کربلا کو اپنا ایک آئیڈیل مانا ہوگا، یعنی فالو کرنے کا راستہ مانا ہوگا. یہی مسجدیں انسان کو حضرت زینب کی محافظ بناتی ہیں. ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، پھر آپ کی زحمت کو میں ختم کرتا ہوں. پھر کبھی اللہ توفیق دے ہم آپ کی خدمت میں آئیں، انشاءاللہ بیان کریں گے. مسجدوں سے حزب اللہ کہاں سے بنی؟ مسجدوں کے ذریعے سے. مسجد کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے، جبکہ وہاں پر دشمن کا زیادہ اثر تھا. پہلے اسرائیل حملے کرتا تھا، لیکن حزب اللہ جب بن گئی، خدا نے بندے کو توفیق دیا. میں وہاں پر گیا، دیکھا نزدیک سے. وہاں پر بعلبک جو شہر ہے، بعلبک مشہور شہر ہے جہاں سے اہل بیت کے اسیروں کو بھی گزارا گیا تھا. بعلبک، اور کافی عاشقان و پیروان ولایت کا شہر ہے. اب یہ بہت خوبصورت معنوی شہر. بعلبک میں ہمیں قبرستان گئے تھے. قبرستان میں جب وہاں پر ہمارے گائیڈ جو تھے وہ بھی عالم تھے. شہداء ہیں وہاں پر، شہیدان ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جو شہید ہوئے وہ ہیں. دوسرا مدافعان حرم کے شہداء ہیں جو حرم میں حضرت زینب کو دفاع کرتے ہوئے آ گئے، شہید ہو کر دفن ہو گئے. ایک شخص تھا جو مسجد سے لوگوں کو نصیحتیں کرتا تھا اور کافی بے ایمان شخص تھا، نمازوں کا پابند، نصیحت کرنے والا. 2011 کے بعد جس وقت داعش کا مسئلہ خراب ہو گیا تھا، داعش کا مسئلہ شروع ہوا، سیریا کا مسئلہ خراب ہوا، مختلف لوگ گئے وہاں پر. حزب اللہ گئی، ایران کے
سپاہی گئے پاکستان اور افغانستان سے، زینبیون اور فاطمیون گئے، عراق سے حشد شعبی۔ یہاں پر رک کر میں ایک نقطہ دے کر جانا چاہتا ہوں، بہت پیارا نقطہ ہے۔ یہ سارے کے سارے سپاہی جو عراق میں بنے، لیبنان میں بنے، ایران سے اٹھے، پاکستان و افغانستان سے، خود سیریا سے، حزب اللہ، حشد شعبی، یہ سب کس کے لیے گئے تھے لوگ؟ وہیں آپ لوگ حضرت زینب کے روضے کی حفاظت کے لیے۔ ایک اچھا نقطہ ہے یہاں پر۔ 61 ہجری کے کربلا کے بعد جس ملک کے اندر زینب گئی تھی، کس عالم میں گئی تھی؟ اسیری کے عالم میں۔ ایک سپاہی بھی حضرت زینب کا نہیں تھا، لیکن ورق انسانیت پلٹا۔ آج سیریا کے اندر صرف زینب کے سپاہی ہیں۔ اللہ نے کیسا وقت لایا! خدا اور غارت کرے اس فکر داعش کو، جنہوں نے گندا سپنا دیکھا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم شام جائیں گے، دمشق میں علی کے بیٹی کا روضہ اجاڑیں گے، قبر سے جنازے کو نکال کر بے حرمتی کریں گے۔ یہ وہ جوان ہیں جو جا کر اپنے آپ کو پیش کیا، ایک گولی لگنے نہیں دی، خود شہید ہوتے رہے زینب کے روضے کی حفاظت کی۔ اگر آج یہ جوان نہ ہوتے، اگر آج یہ رہبر نہ ہوتا، کون حفاظت کرتا تھا؟ پہلے رہبر نہیں تھے ہمارے پاس۔ بقی کا حال دیکھو کیا ہو گیا۔ اس وقت کیا مرجعیت نہیں تھی مرجعیت، لیکن مرجعیت کامل اختیار نہیں تھا۔ پولیٹیکل ورلڈ سے مرجعیت کٹی ہوئی تھی، لیکن آج کی مرجعیت ولایت فقیہ۔ دشمن کو ایک ترچھی نگاہ حضرت زینب کے روضے پر ڈالنے نہیں دیا۔ اسے کہتے رہبر۔ وہ فوج جو شیطانی فوج تھی، جو بغداد تک آ گئی تھی، 60 کلومیٹر دور تھا، جو سپاہی اسلحہ پھینک کر جا رہے تھے۔ ہم اب لڑ نہیں سکتے۔ کس نے بچایا روزوں کو؟ رہبر نے بچایا۔ ان کی طول عمر، ان کی صحت کے لیے آپ لوگ اپنے اپنے نمازوں میں دعا کرتے رہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے جان ہے۔ یہ تو اس قبرستان کے اندر جب گئے ہم، حضرت زینب کے روضے کے پاس 1 کلومیٹر دور داعش آ چکا تھا۔ 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر، جو سیریا کے اندر رہتے تھے وہ لوگ بہتر جانتے ہیں، اور بتایا بھی انہوں نے، بعد نے کہا کہ آدھا کلومیٹر دور آ گئی تھی۔ تو یہ لوگ آئے دفاع کرنے کے لیے۔ اس میں سے ایک جوان جو ایک بٹالین کا بڑا تھا، سردار تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبرستان میں بعلبک میں ایک قبر بن رہی ہے۔ اس قبر کے اندر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اترتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لحد بناتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر گریہ کرتے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہ خواب سے بیدار ہو گیا۔ یہ خواب سے بیدار ہونے کے بعد اس نے اپنے معاون سے کہا، جو اس کا سیکریٹری تھا، اس سے کہا کہ معلوم کرو بعلبک کے قبرستان میں، شہداء کے قبرستان میں فلاں مقام پر کون دفن ہے، فلاں مقام پر کون دفن ہے، کیونکہ خواب دیکھا تھا امیر المومنین کو گریہ کرتے ہوئے۔ تو اس کے بعد وہاں سے جواب آیا کہ آقا وہاں کوئی دفن نہیں ہے، خالی جگہ ہے وہاں۔ تو ٹھیک ہے، خواب تھا، خوش ہو گئے، چلے گئے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ داعش سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اتفاق سے انہی کا جنازہ اس قبر میں ڈالا گیا تھا، اتفاق سے۔ دیکھیں کیسے کیسے لوگوں نے اپنی جانوں کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت کی۔
جس اسلام کے اوپر ہم بیٹھ کر آج آرام سے جی رہے ہیں، اس اسلام کے جڑوں میں کس کس کا خون ہے؟ ابا عبداللہ کا خون ہے، علی مرتضیٰ کا شگافتہ سر کا خون ہے، علی اکبر کا خون ہے، قاسم کا لاشا کا خون ہے، کس کس کا خون ہے؟ شہداء کا خون۔ ہم اسلام کے ساتھ کیا کر رہے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ سے پوچھا جو اسلام کو میدانوں میں خون دے کر جن لوگوں نے بچایا، ہم اس اسلام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کس مقام پر ہم جا رہے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ قرآن آواز دے رہا ہے، کہاں چلے جا رہے ہو تم لوگ؟ بھول چکے تمہاری حقیقت؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ کبھی ہم نے سوچا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اس اسلام کے ساتھ صرف اور صرف سرداروں کے واقعات کو واہ واہ کر کر خوش ہو جائیں؟ کبھی ہماری ریسپانسبلٹی بھی ہم نے دیکھی؟ ہمیں کیا چاہیے اس اسلام کے لیے؟ امام کربلا میں آواز دیتے ہیں، کیا آواز دیتے ہیں؟ حل من ناصر۔ یہ آواز قیامت تک کے لیے، حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ خدا گواہ اگر ہم صرف اور صرف اپنی حاجتوں کے لیے حسین ابن علی کے پاس جائے، یہ نامردی ہے۔ حسین ہم سے نصرت چاہ رہے ہیں، مدد کو میرے دین کی، جس دین کے جڑوں کے اندر میرے علی اصغر 2 مرتبہ شہید کیا گیا، 2 مرتبہ میں نے علی اصغر کو، میں سوچا تھا کہ حضرت زہرا کے مصائب پڑھوں، جب بات لگ گئی حضرت زہرا کے اس مظلوم پوتے کے مصائب پڑھوں گا۔ 2 مرتبہ نہر کیا گیا علی اصغر، کیا عمر تھی؟ 6 مہینہ۔ امام حسین لے کر گئے تھے، باپ تھا حسین ابن علی، قیام میں آئے، خیموں میں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، آواز دیا، زینب آ گئی، بھیا بولو، زینب علی اصغر کو لے آؤ، بہت کورام مچا ہے یہاں پر۔ علی اصغر کی حالت بہت شدید تھی، تلظہ کی منزل تھی۔ مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے، مچھلی اچھلتی ہے پانی میں جانے کے لیے، جیسے جیسے اس کے بدن کے اندر سے پانی سوکھنے لگتا ہے، بدن ضعیف ہو جاتا ہے۔ آخری منزل مچھلی کے مرنے سے پہلے یہ ہوتی ہے، مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ علی اصغر کبھی ہونٹوں کو کھولتے تھے بند کرتے تھے۔ بہن میرے بچے کو لاؤ، شاید ان اشقیاء کو رحم آ جائے۔ کتنے پانی کی ضرورت ہے بتائیں؟ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، 6 مہینے کے بچے کو کتنا پانی؟ ماں اپنے انگلیوں کو پانی میں ڈباتی ہے، جیب پہ لگاتی ہے، بس اتنا سا پانی، اتنی بڑی نہر فرات۔ امام نے لے لیا بچے کو، بازو میں خیمہ تھا، حضرت زینب بھی آئی، امام خیمے میں داخل ہوئے۔ امام نے زینب سے فرمایا، زینب خیمے کا پردہ گرا دو، گرا دیا۔ اب اپنا باپ اپنے بچے کو لے کر بوسہ دیتا ہے، سینے سے لگاتے ہیں میرا بچہ۔ امام لے چلے، پیش کیا، پانی پلا دو۔ 3 بھالے کا تیر مارا۔ راوی کہتا ہے یہ تیر کی رفتار اتنی تیز تھی، اگر حسین کا ہاتھ نہ ہوتا،
علی اصغر وہاں جاتے ہیں جہاں تیر جاتا، دفن کر دیا، حسین شہید ہو گئے، سروں کو ڈھونڈنا شروع کیا، نیزوں کو چبانا شروع کیا، ماں کا دل دھڑکنے لگا، دعائیں کرنے لگی، ایک مقام پر شقیق کا نیزہ گیا، اب علی اصغر کا جنازہ دوبارہ دو کے نیزے پر، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔